अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीला और इस वक्त आप मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल अनीलाज़ नॉवल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। तो जनाब आज मैं हाजिर हूँ आबरू की 10th एपिसोड के साथ। लास्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हुई थी और मुझे यकीन है आप लोगों को इंतज़ार भी होगा आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है। मुझे भी बहुत बेसब्री से इंतज़ार था लिखने का, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब थी, इस वज़ह से थोड़ा एपिसोड लेट हो गया, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा माज़रत ख़्वाह हूँ। तो ज़्यादा टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी नॉवल की तरफ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक़्त मिल सके। आबरू कमरे में ज़िंदा लाश की तरह पड़ी थी। वो एक खुद एतमाद लड़की थी। उसके साथ ये सब कुछ हो जाना किसी हादसे से कम ना था। उसके दिमाग में मुसलसल यही चल रहा था, वो किसी तरह ज़ावियार से अपना पीछा छुड़ा ले। वो एक सेकंड के लिए भी उस दरिंदे के साथ रहना नहीं चाहती थी, इसलिए वो घर से भागने का मंसूबा बना रही थी। असगर मैमूना रोती हुई लॉन में आई, जहाँ असगर और अशरफ साहब के साथ बैठे थे। क्या हुआ मैमूना? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? असगर, अम्मी, क्या हुआ अम्मी को बोलो? मैमूना, असगर परेशान हुआ। मैमूना बेटा क्या बात है बताओ? अशरफ चाचा भी परेशान हुए। इरम की कॉल आई थी, अम्मी की तबीयत बहुत खराब है। वो पड़ोसी की मदद से अम्मी को हॉस्पिटल लेकर गई है। आप प्लीज जल्दी चलें। हाँ हाँ मैं चलता हूँ, तुम यहीं रुको, मैं गाड़ी की चाबी लेकर आता हूँ। ये कहकर असगर भागकर घर के अंदर गया। बेटा तुम परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखो। लेकिन मैमूना को कहाँ समझ आने वाला था, वो तो मुसलसल रोई जा रही थी। कुछ देर में असगर गाड़ी की चाबी लेकर आया। दोनों हॉस्पिटल के लिए रवाना हुए। यहाँ रुखसाना बीबी आबरू के कमरे के दरवाजे पर मुसलसल दस्तक देती रही, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। तो वो थक कर वापस आ गई। साहब जी, दुल्हन बेगम दरवाज़ा नहीं खोल रही। मैं इतनी देर तक आवाज़ देती रही, लेकिन उन्होंने कोई जवाब ना दिया। रुखसाना बीबी ज़ावियार के पास आकर बोली, ठीक है, आप उनका खाना मुझे दे दें, मैं खिला दूंगा। उसने बामुश्किल कहा, क्योंकि वो उस वक्त आबरू का सामना करना नहीं चाहता था, लेकिन वो इस तरह आबरू को भूखा भी तो नहीं छोड़ सकता था। ज़ावियार खाना लेकर कमरे में आया, जो अंदर से लॉक था। उसने डुप्लीकेट की से दरवाज़ा खोला था। आबरू बेड पर बैठी थी। नीली आंखें रो रो कर सुर्खी माइल हो रही थीं। आबरू, खाना खा लो, ज़ावियार ने बहुत प्यार से कहा। मुझे नहीं खाना, ये खाना ले जाओ। तुम मुझ पर गुस्सा हो ना? खाने का क्या कसूर है? खाना खा लो प्लीज। मैंने कहा मुझे नहीं खाना, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। ज़ावियार ने बामुश्किल अपने गुस्से को ज़ब्त किया। ये वो शख्स था जिसके आगे पुलिस तो क्या, अंडरवर्ल्ड के लोग भी उसके एहतराम के लिए झुक जाया करते थे। और आज एक मामूली सी नौकरानी की बेटी उसे अपने इशारों पर नचा रही थी। आबरू, मैं कह रहा हूँ खाना खाओ, वरना मैं जबरदस्ती करूंगा। इसके अलावा आप कर भी क्या सकते हैं मिस्टर ज़ावियार? आबरू ने यकदम ही तंज़िया अल्फाज उसके मुंह पर दे मारे। ये सुनकर वो खाना टेबल पर रखकर कमरे से बाहर निकल गया। वो मजबूत एसाब का मालिक था, लेकिन आज आबरू की बातें उसे किरची किरची कर रही थी। ज़ावियार ने एक कमरे का दरवाज़ा खोला, जो अर्ज से दराज से बंद था। जब
زاویار عالم بخش خود کو بہت کمزور اور ٹوٹا ہوا محسوس کرتا تھا، تو وہ خود کو اسی کمرے میں خود بند کر لیا کرتا تھا۔ کمرے میں ایک پرانا صوفہ پڑا تھا جو سفید چادر سے ڈھانپا ہوا تھا۔ ایک لوہے کی پرانی الماری پڑی تھی جس میں کہیں کہیں زنگ پڑے تھے۔ اس الماری سے ایک تصویر نکالی۔ صوفے پر بیٹھ کر وہ زاروں قطار رونے لگا۔ اس کے ضبط مزید قائم رہنے کے حق میں نہ تھے۔ برسوں بعد مجھے کسی سے محبت ہوئی تھی۔ میرے اس پتھر دل میں کسی کے لیے احساس جاگا تھا، اور میں نے کیا کیا؟ اسے خود اپنی ذات سے اذیت پہنچائی۔ بابا، میں بہت برا ہوں۔ مجھے اپنی محبت کا اظہار کرنا نہیں آتا۔ مجھے اپنا جذبات ظاہر کرنا نہیں آتا۔ محبت کیسے کی جاتی ہے میں نہیں جانتا۔ میں نے تو صرف نفرت کرنا سیکھا ہے۔ میں درندہ صفت ہوں۔ میں اس دنیا میں رہنے کے قابل نہیں ہوں۔ بابا، مجھے اپنے پاس بلا لیں۔ زاویار تصویر پکڑ کر رو رہا تھا۔ بابا، آپ نے مجھے اس ظالم دنیا کے سہارے کیوں چھوڑ دیا؟ اس دنیا نے مجھے ظالم بنا دیا ہے۔ میں ایسا کس کی وجہ سے ہوں؟ بابا، آپ تو اچھی طرح سے واقف ہیں نا۔ اس سے مجھے شدید نفرت ہے بابا۔ اس کی وجہ سے آج میں حیوان ہوں۔ اس نے میرے اندر کی انسانیت ختم کر دی۔ میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ رو رو کر خود کو ہلکان کر رہا تھا۔ میمونہ، پلیز ایسے نہیں ہو میری جان، میرا دل پھٹ رہا ہے، اصغر تڑپ کر بولا۔ اصغر، اس دنیا میں امی کے علاوہ ہم دونوں کا اور کون ہے؟ انہیں کچھ بھی ہوا تو ہم دونوں بہنیں بے سہارا ہو جائیں گی، میمونہ روتی ہوئی بولی۔ میں ہوں، بابا ہیں، تم خود کو اکیلا کیوں سمجھ رہی ہو؟ اور ارم، اس کا کون ہے اصغر؟ میمونہ نے سوالیہ نظروں سے اصغر کو دیکھا۔ تم ہو اس کی بڑی بہن، تم اسے سنبھالو گی۔ ارم میری چھوٹی بہنوں جیسی ہے۔ میں کبھی اس کی ذمہ داری سے اپنے ہاتھ نہیں جھاڑوں گا۔ میمونہ، مجھے ان سوالیہ نظروں سے دیکھنا بند کرو۔ ارم الگ رو رو کر خود کو ہلکان کر رہی تھی۔ ارم، چپ ہو جاؤ بیٹا، امی کو کیا ہوا تھا؟ مجھے کچھ بتاؤ۔ اصغر ارم سے مخاطب ہوا۔ میں کالج سے آئی تھی، ہم نے ساتھ کھانا کھایا۔ امی نے چائے پینے کی خواہش ظاہر کی۔ چائے پینے کے بعد امی کے سر میں درد شروع ہو گیا۔ میں ابھی سب باتوں کو سمجھنے سے قاصر تھی کہ امی اچانک بے ہوش ہو گئی۔ میں بہت گھبرا چکی تھی۔ پڑوس میں خالہ سے مدد لی، پھر ہم ہاسپٹل آ گئے۔ اصغر بھائی، امی ٹھیک تو ہو جائیں گی نا؟ ارم نے روتے ہوئے سوال کیا۔ اللہ سے دعا مانگو، بے شک وہ غفور الرحیم ہے۔ جی، یہ کہہ کر ارم اور میمونہ ہاسپٹل میں ہی نماز پڑھنے بیٹھ گئیں۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر ICU سے باہر آیا۔ ڈاکٹر، میری امی کیسی ہیں؟ ارم اور میمونہ تیزی سے ڈاکٹر کی جانب بڑھی۔ دیکھیں، پیشنٹ کی حالت کریٹیکل ہے۔ ان کا BP شوٹ ہونے کی وجہ سے انہیں برین ہیمریج ہوا ہے، اور شوگر ہائی ہے جس کی وجہ سے ان کے دماغ کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن ابھی ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر آگے بڑھ گیا۔ برین ہیمریج؟ یہ تو انوشے کے والد کو ہوا تھا، پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ ارم کے منہ سے یہ الفاظ نکلے اور پھر وہ حواس زائل کرتے ہوئے زمین بوس ہوئی۔ ارم بیٹا، آنکھیں کھولو، ڈاکٹر دیکھیں میری بہن کو کیا ہو گیا ہے۔ اصغر نے آواز دی، جبکہ میمونہ ڈاکٹر کی باتیں سن کر حواس باختہ وہیں کھڑی تھی۔ آپ کی سسٹر کو گہرا صدمہ پہنچا ہے، ہم نے انہیں انجیکشن لگائی ہے، آپ فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔
डॉक्टर ताबिश ने असगर को तसल्ली दी। मेरी सास की कंडीशन क्रिटिकल है। ये मेरी साली है। इसी वजह से इन्हें गहरा सदमा पहुंचा है। ओह, आई एम सॉरी। अल्लाह पाक आपकी सास को सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। इससे ज़्यादा मैं क्या ही कह सकता हूँ। ये कहकर डॉक्टर ताबिश चला गया। ये मुझ पर कैसी कयामत आन पड़ी है। एक तरफ अम्मी और दूसरी जानिब इरम। मैं कैसे बर्दाश्त करूं। या अल्लाह रहम कर मुझ पर। मैमुना का ज़ब्त और हौसला आखिरी मराहिल पर था। तुम अकेली नहीं हो मेरी जान। मैं तुम्हारे अच्छे बुरे वक्त में तुम्हारे साथ डट कर खड़ा हूँ। असगर मैमुना को हौसला देने की कोशिश कर रहा था। असगर, मुझ में और हिम्मत नहीं है। इतना कहती हुई मैमुना असगर के सीने से लगकर ज़ारो कतार रोने लगी। सब्र करो मैमुना, सब्र करो। अल्लाह पाक सब्र करने वालों को पसंद करता है। इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। ज़ाव्यार अभी उसी पुराने कमरे में बंद था कि ज़ाव्यार के मोबाइल पर असगर का नंबर जगमगाया। हेलो। हाँ, असगर बोल। ज़ाव्यार ने पूरी कोशिश की कि असगर को उसकी रोई आवाज़ ना पहचान सके। ज़ाव्यार, मैं तुझे कब से कॉल कर रहा हूँ। कहाँ है तू। तेरे ऑफिस में भी फ़ोन किया, पता चला तू ऑफिस भी नहीं गया। हाँ, तबीयत ठीक नहीं थी। खैर, तू बता, सब खैरियत है। नहीं, कुछ भी खैरियत नहीं है। मैमुना की वालदा, मेरी सास, आईसीयू में। उनकी कंडीशन क्रिटिकल है और इरम भी सदमे से बेहोश है। मैमुना ने रो रो कर बुरा हाल कर लिया है। तू आबरू भाभी को लेकर आ जा। मैमुना की कुछ हौसला अफजाई हो जाएगी। वो बिल्कुल टूट चुकी है। तू टेंशन ना ले, मैं 10 मिनट में आबरू को लेकर पहुंचता हूँ। फोन बंद होने के बाद जावियार ने अपने आंसू साफ किए, फिर अपनी आंखें जोर से रगड़ ली ताकि किसी को महसूस ना हो कि वो रोया था। बहुत हिम्मत जुटाकर वो दोबारा आबरू के पास आया। आबरू, मैमुना भाभी की वालदा की हालत ठीक नहीं है। जल्दी चलो, हमें हॉस्पिटल जाना है। ज्यादा वक्त नहीं है। ये सुनकर आबरू बिना कोई सवाल किए अपना दुपट्टा ओढ़कर जावियार के साथ चल दी। मैमुना। आबरू हॉस्पिटल पहुंचकर मैमुना के पास गई। आबरू। मैमुना देखकर उसे गले से लगाकर रोने लगी। बस करो मैमुना, सब ठीक हो जाएगा, सब्र करो। आबरू ने तसल्ली दी। जावियार और असगर आपस में बातें कर रहे थे जबकि मैमुना और आबरू दुआ मांग रही थी। अम्मी। इरम चीखती हुई उठी। डॉक्टर, पेशेंट को होश आ गया है लेकिन वो बहुत ज्यादा पैनिक हो रही है। नर्स डॉक्टर ताबिश के पास आकर बोली। ओके, मैं आता हूँ। ये कहकर डॉक्टर ताबिश भागकर इमरजेंसी रूम में आया। देखें मिस, आप हौसला करें। इस तरह आपकी तबीयत मजीद बिगड़ सकती है। डॉक्टर ताबिश ने इरम को समझाने की कोशिश की। मैं कैसे हौसला करूं? डॉक्टर, मेरी अम्मी को ब्रेन हैमरेज हुआ है। वो हमें छोड़कर चली गई तो मेरा क्या होगा। मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में उनके सिवा। अम्मी, अम्मी। इरम जोर जोर से चीखी जा रही थी। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। अल्लाह से अच्छा गुमान रखें। बेशक वो अपने बंदे को बुरे वक्त में कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। आप दुआ करें, इंशाल्लाह आपकी अम्मी ठीक हो जाएंगी। आप सच कह रहे हैं? इरम के चेहरे के तासुर बदले थे। डॉक्टर ताबिश ने असबाब में सर हिला दिया। इरम को डॉक्टर ताबिश की बातों से कुछ हौसला मिला था। अब वो कुछ बेहतर थी। इसे ड्रिप लगी हुई थी लेकिन वो फिर भी तस्बीह लिए
دعا گو تھی۔ میری 1 گھنٹے میں کراچی کی فلائٹ ہے، میں جا رہا ہوں، آپ ڈاکٹر زبیر سے کہہ دیجیے گا یہ کیس ہینڈل کر لیں۔ تابش نرس کو بول کر ایئرپورٹ کے لیے نکل گیا۔ آبرو، زاویار نے آبرو کو ہولے سے آواز دی۔ آبرو اس کی بات سننا نہیں چاہتی تھی، لیکن اس وقت وہ اپنا مسئلہ لے کر بیٹھ بھی نہیں سکتی تھی، اس لیے وہ زاویار کے پاس آئی۔ اصغر نے بتایا میمونہ بھابی نے کچھ نہیں کھایا ہے، میں کھانا لے کر آتا ہوں، تم کسی طرح میمونہ بھابی کو کھانا کھلا دو اور پلیز تم کچھ کھا لینا۔ آبرو نے اسباب میں سر ہلا دیا۔ کچھ ہی دیر میں زاویار کھانا لے کر آ گیا تھا۔ اس نے آبرو کو کھانے کا پارسل دیا۔ آبرو میمونہ کو زبردستی کھانا کھلا رہی تھی۔ ارم کی ٹرپ ختم ہوئی تھی، وہ ابھی میمونہ کو دیکھنے آئی تھی۔ میمونہ نے ابھی 2-4 نوالا ہی کھایا ہوگا کہ ڈاکٹر زبیر ICU سے باہر آیا۔ ڈاکٹر، میری والدہ کیسی ہیں؟ ارم نے فوراً سوال کیا۔ باقی سب بھی ڈاکٹر کا جواب سننے کے لیے کھڑے ہوئے۔ ڈاکٹر بالکل خاموش تھا۔ ڈاکٹر، آپ جواب کیوں نہیں دیتے؟ میری امی کی طبیعت کیسی ہے؟ ڈاکٹر کی طویل خاموشی میمونہ کو بے چین کر رہی تھی۔ اس نے اپنی تسلی کے لیے پوچھا، آئی ایم سوری، شی از نو مور۔ ڈاکٹر زبیر نظریں جھکائے بول کر وہاں سے چلے گئے۔ یہ نہیں ہو سکتا، امی ہمیں چھوڑ کر نہیں جا سکتی، میمونہ نے بھرائی ہوئی آواز سے کہا، جبکہ آنسوؤں کا گھونٹ حلق تلے نکلا تھا۔ یہ سن کر ارم ساکت وجود کے ساتھ وہیں کھڑی رہ گئی، جیسے اس میں کوئی جان ہی نہ ہو۔ میمونہ، صبر کرو، آبرو روتی ہوئی بولی۔ صبر؟ کیسے کروں صبر؟ ماں نہیں کل کائنات تھی ہماری، اللہ نے ہم سے ہماری دنیا چھین لی۔ امی ہمارا سہارا تھی، ہم سے ہمارا سہارا چھن گیا۔ میمونہ، صبر کرو، ایسی باتیں نہ کرو، میں سب جانتی ہوں، ہم بچپن کے ساتھی ہیں، مجھ سے کچھ چھپا نہیں ہے۔ آبرو، جب تم سے کچھ چھپا نہیں ہے تو تم کیسے کہہ سکتی ہو صبر کرو؟ اصغر، امی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر ہمیں چلی گئی، اب وہ کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گی۔ میمونہ، حوصلہ کرو، اللہ کی امانت تھی، اسی نے دی تھی، اب واپس لے لی۔ ایک دن تو ہم سب نے بھی جانا ہے، یہی دنیا کا دستور ہے۔ میمونہ، تم بڑی ہو، تمہیں حوصلہ کرنا چاہیے، تمہیں ارم کو سنبھالنا ہے، اصغر نے بامشکل کہا۔ اس سے میمونہ کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ وہ میمونہ سے دل و جان سے محبت کرتا تھا۔ اس کے آنکھوں میں آنسو اس سے برداشت نہیں ہو رہے تھے۔ ارم، ارم کہاں ہے؟ میمونہ تو جیسے بدحواس تھی، اسے ارم کا خیال ہی نہیں رہا۔ ارم دیوار سے لگی کھڑی تھی، جبکہ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا۔ ارم، امی چھوڑ کر چلی گئی، میمونہ اس کے وجود کو جھنجھوڑ کر بولی، لیکن ارم بے جان شے کی طرح کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ نہیں نکلا تھا۔ ارم، کیا ہو گیا ہے؟ کچھ تو بولو، خدا کا واسطہ ہے، میمونہ روتی ہوئی بولی، لیکن ارم کہاں سننے والی تھی۔ آبرو میمونہ اور ارم کو سنبھال رہی تھی، جبکہ زاویار اور اصغر ہاسپٹل کے باقی معاملات دیکھ رہے تھے۔ 5 دن گزر چکے تھے، لیکن ارم کی حالت میں کوئی سدھار نہ آیا تھا۔ وہ اب تک اسی کنڈیشن میں پتھر کی مورت بنی ہوئی تھی۔ میمونہ اسے ہاسپٹل لے کر گئی، جہاں ڈاکٹر زبیر اس کا علاج کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ارم ایک طرح کے کوما میں ہے، جو سنتی سب کچھ ہے، لیکن وہ اپنی والدہ کی موت کو قبول نہیں کر پائی ہے۔
اس لیے اس کی یہ حالت ہے۔ ارم کے ٹھیک ہونے کا بس یہی حل ہے کہ اسے یقین دلایا جائے کہ اس کی والدہ اب اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں، تاکہ وہ کھل کر روئے جب ہی اس کی کنڈیشن ٹھیک ہو سکتی ہے، ورنہ وہ کب تک ایسی حالت میں رہے گی، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ ڈاکٹر، یہ پیشنٹ اس دن جب ان کی والدہ آئی سی یو میں تھی، یہ بہت زیادہ پینک ہو رہی تھی، لیکن ڈاکٹر تابش نے انہیں بہت اسموتھلی ہینڈل کیا تھا۔ یہ وہی نرس تھی جو اس دن تابش کے ساتھ ایمرجنسی روم میں موجود تھی۔ کون ہیں ڈاکٹر تابش؟ پلیز آپ ان سے کہیں میری بہن کو ٹھیک کر دیں، میں ان کی بہت احسان مند رہوں گی، میمونہ منت کرتی ہوئی بولی۔ مسز اصغر، وہ ڈاکٹر فی الحال یہاں موجود نہیں ہے، ان کا تعلق کراچی سے ہے، لیکن میں آپ کی ریکویسٹ پر انہیں یہاں بلوا لیتا ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ تھینک یو ڈاکٹر۔ اوکے مسز اصغر، جب ڈاکٹر تابش آ جائیں گے ہم آپ کو انفارم کر دیں گے۔ اوکے ڈاکٹر۔ میمونہ ارم کو لے کر وہاں سے گھر آ گئی۔ ہیلو ڈاکٹر تابش۔ جی سر، آپ کے لیے ایک کیس آیا ہے، کیا آپ اسلام آباد آ سکتے ہیں؟ کس طرح کا کیس ہے؟ ایک چیلنجنگ کیس ہے، مجھ سے تو ہینڈل نہیں ہوا، یہاں کی نرس کا کہنا ہے آپ اس کیس کو آسانی سے ہینڈل کر سکتے ہیں۔ چیلنجنگ کیس ہے تو میں ضرور آؤں گا سر، میں کل ہی پہنچتا ہوں اسلام آباد۔ اوکے ڈاکٹر تابش۔ اوکے سر۔ رخسانہ بی بی، آبرو نے کھانا کھا لیا؟ جی صاحب جی، انہوں نے کھانا کھا لیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اب گھر چلی جائیں۔ صاحب جی، میں آپ کے لیے کھانا لگا دوں؟ نہیں شکریہ، میں خود کھا لوں گا۔ جی صاحب جی۔ زاویار کے آفس آنے کے بعد رخسانہ بی بی گھر جایا کرتی تھی۔ اس رات کے بعد سے زاویار آبرو کی آپس میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ زاویار اب دوسرے کمرے میں رہتا تھا کیونکہ وہ رسک لینا نہیں چاہتا تھا۔ اسے اب خود پر اعتماد نہیں تھا۔ وہ فریش ہونے کے بعد کچن سے خود ہی کھانا نکال کر اکیلے بیٹھ کر کھانا کھاتا تھا۔ یہ پچھلے 3 دن سے ہو رہا تھا۔ اب آبرو زاویار کا سامنا کرنا نہیں چاہتی تھی، وہ خود کو کمرے میں بند ہی رکھتی تھی۔ زاویار بھی اس پر زور زبردستی کرنا نہیں چاہتا تھا، وہ اسے اسپیس دے رہا تھا تاکہ وہ سنبھل جائے۔ مسز اصغر، ڈاکٹر تابش اسلام آباد پہنچ چکے ہیں، آپ کی سسٹر کی آج 4 بجے اپائنٹمنٹ ہے، ڈاکٹر زبیر نے فون پر کہا۔ اوکے ڈاکٹر، تھینک یو۔ اصغر، آج 4 بجے ارم کو ڈاکٹر تابش کے پاس لے کر جانا ہے، کیا آپ آ جائیں گے؟ میری جان، میرا آنا ذرا مشکل ہوگا، تم ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤ، میں ایک ارجنٹ میٹنگ میں پھنسا ہوا ہوں۔ ٹھیک ہے اصغر، میں ڈرائیور کے ساتھ ہی چلی جاتی ہوں۔ السلام علیکم ڈاکٹر۔ میمونہ نے ڈاکٹر تابش کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ یہ میری بہن ہے، ان کے بارے میں ڈاکٹر زبیر نے آپ کو سب بتا دیا ہوگا۔ جی مجھے بتایا ہے، کیا پیشنٹ کی فائل آپ کے پاس موجود ہے؟ جی میں فائل لے کر آئی ہوں۔ آپ کی سسٹر کا نام کیا ہے؟ ارم۔ یہ نام سنتے ہی تابش کے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہوئے تھے، وہ کچھ پل کے لیے حواس باختگی کا شکار ہوا تھا۔ یہ نام کبھی اس کی زندگی کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ فائل مجھے دے کر پیشنٹ کو روم میں لے آئیں۔ جی ڈاکٹر۔
میمونہ ارم کے بے جان وجود کو ہاسپٹل کے روم میں لے آئی۔ آپ باہر ویٹ کریں، یہ کہہ کر تابش نے میمونہ کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ ارم کے بے جان وجود کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے کے لیے بے قرار تھے، لیکن اس نے بامشکل خود پر ضبط کیا۔ ارم، کیا آپ میری بات سن رہی ہیں؟ ارم، مجھے جواب دیں۔ میں جانتا ہوں آپ میری ہر بات سن سکتی ہیں۔ میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ مجھ سے دوستی کریں گی ارم؟ وہ جب جب ارم کا نام لیتا، اس کی آواز مزید بھاری ہوتی جاتی تھی۔ خود پر ضبط کرنا اس کے لیے اتنا آسان نہ تھا، لیکن اس وقت اسے اپنی پیشنٹ کی جان بچانی تھی، چاہے اس کے لیے اسے کچھ بھی کرنا پڑے۔ ارم، کیا تم میری بات سن رہی ہو؟ تابش ارم کے بازوؤں کو پکڑ کر جھنجھوڑا۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ کیوں تم مجھے چھوڑ کر چلی گئی؟ جواب دو ارم، مجھے جواب دو۔ جن آنسوؤں کو اس نے روک رکھا تھا وہ بے اختیار اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ تم بن میں کتنا تڑپا ہوں، تمہیں کچھ احساس بھی ہے؟ تابش ارم کی گود میں سر جھکائے رو رہا تھا۔ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ارم نے آج 6 دن کے بعد بولا تھا۔ تابش اس کی آواز سن کر یکدم پیچھے ہٹا، اپنے آنسوؤں کو صاف کیا۔ ارم، آپ کی والدہ اس دنیا سے جا چکی ہیں۔ آپ کو یہ سچ قبول کرنا ہوگا۔ امی مجھے چھوڑ کر چلی گئی؟ وہ مجھے کیسے چھوڑ کر جا سکتی ہیں؟ آپ حوصلہ کیجیے، ایک دن سب کو اس دنیا سے جانا ہے۔ تابش اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ ارم اس کے سینے سے لگ کر زاروں قطار رونے لگی۔ تابش نے بھی اسے چپ نہیں کروایا تاکہ ارم کے دل کا بوجھ کم ہو جائے۔ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا۔ آپ لوگوں کو یہ ایپیسوڈ کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیا کریں، اس سے میری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ آپ کا ایک لائک کامنٹ میرے لیے انرجی ڈرنک کا کام کرتا ہے۔ تو آنے والی ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے، آبرو اور زاویار کے رشتے پہ کیا اثر پڑے گا، یہ سب جاننے کے لیے میری ہر آنے والی ویڈیو کو لازمی دیکھیں۔ اللہ حافظ۔